میرے آقا کے سامنے ایک غمزدہ انسان آیا، اب کرتا ہے اللہ کے محبوب، زمانہ جہالت میں نے غلطی کی، اب وہ غلطی میرا تعاقب کر رہی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی، میرا سکون چھین لیا، اس نے میرا قرار چھین لیا۔ آپ دعا فرمائیں کہ زمانہ جہالت میں ہونے والا وہ جرم اللہ معاف فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام کا آب حیات زمانہ کفر کے سیاہ داغ دھو ڈالتا ہے۔ جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارے ماضی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس نے وضاحت کی، اللہ کے محبوب کو جرم اتنا سنگین ہے کہ میں مطمئن نہیں ہو رہا، آپ دعا کر دینا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا جرم ہے وہ؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا تھا۔ کملی والے نے فرمایا، تو یہ بات بھی کوئی انوکھی نہیں، ساری قوم یہی کرتی تھی تمہاری۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ چھوٹی بچیوں کو، نامولود بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، میں نے جب اپنی بچی کو دفن کیا تھا تو وہ بڑی ہو چکی۔ میں ایک طویل سفر پر، تجارتی سفر پر گھر سے باہر گیا تھا، میرے چلے جانے کے بعد وہ بچی پیدا ہوئی تھی، کئی سالوں کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ وہ بچی میری ہے، تو میں اس کی انگلی پکڑ کے لے گیا تھا۔ شدید گرمی کا موسم تھا، بچی کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا کر جب یہ گڑھا کھودتا ہے اور اسے پسینہ آتا ہے تو وہ بچی اٹھ کر آتی ہے اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے قاتل باپ کے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے پوچھتی ہے کہ آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے؟ جہالت کے مارے ہوئے انسان نے کہا اپنی بیٹی سے، تجھے دفن کرنے کے لیے۔ یہ غیر انسانی، غیر فطری جواب سنتا، بچی کی روح کاٹ اور عرض کرتی ہے، آپ مجھے زندہ دفن کریں گے؟ کیوں؟ میں نے کون سی خطا کی؟ اس نے کہا، چونکہ تو بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوئی ہے، تیرا یہی جرم کیا کم ہے، بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تو بڑی ہوگی تو پھر کوئی میرا داماد بنے گا، تو کسی کے گھر میں بیاہی جائے گی۔ اس معصومہ نے کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا میرا جرم نہیں، یہ تو فطرت ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کبھی آپ کا دل نہیں دکھے گا، زندگی کے سفر میں کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شفیق والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حضور نے فرمایا، پھر تو نے اس معصومہ کی اپیل منظور نہ کی؟ یہ زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا، نہیں آتا، مجھ پہ وحشت سوار، میں جہالت میں اندھا ہو چکا تھا، اس کی کوئی عاجزی میرے دل پہ اثر نہ کر سکتی، میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیا اور گڑھے میں پھینک کر جب اس پہ مٹی ڈالنے لگا تو اس نے چیخ کر کہا تھا، ابا رحم کر، مگر میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس مرحلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برسنے لگی، حضور کی آنکھوں سے موسلا دھار آنسو جاری ہوئے، اور کملی والے نے فرمایا، اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ تو نے یہ آدم خور غلطی زمانے کفر میں کی تھی، لیکن میرے سامنے سے ہٹ جا کہ تیری آنکھوں سے مجھے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی۔
اس واقعہ کے حوالے میں آپ کے دل و دماغ سے دستک دیتے ہوئے آپ کو اپنے موسم کی یاد دلاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم جنس کو جو عروج عطا کیا، جو وقار عطا کیا، دنیا کا کوئی اور نظریہ عورت کو وہ مقام نہیں دے. یا تو یہ حشر ہو رہا تھا بیٹی کا کہ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے کڑا کھود لیا جاتا تھا، اور یا پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ مقام عطا کیا کہ جب بیٹی سامنے آتی تھی تو حضور سر پہ شفقت میں کھڑے ہو جاتے. نبوت بیٹی کے احترام میں کھڑی ہو جاتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی زندگی کے 4 مرحلے ہوتے ہیں. یہ بیٹی ہوتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے، یہ بیوی ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے. 4 مرحلے ہیں عورت کی زندگی کے: بیٹی، بہن، بیوی، ماں. عورت ڈانسر نہیں ہوتی، اور خدا نخواستہ اگر یہ ڈانسر ہو جائے تو پھر عورت نہیں رہتی، پھر یہ گندگی کا مجسمہ رہ جاتی ہے، غلاظت کی گوری رہ جاتی ہے، بدبو کی چینکی رہ جاتی ہے، عورت نہیں رہتی. عورت ناچنے والی کو نہیں کہتے، گانے والی کو نہیں کہتے، عورت اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. عورت تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، عورت تو زینب ہے، عائشہ صدیقہ ہے، عورت تو حفصہ ہے، عورت تو فاطمہ زہرا ہے، عورت تو رقیہ ام کلثوم ہے، عورت تو زبیدہ ہے. یہ ناچنے گانے والی تو بولو برات کے مجسمے ہیں، ان کو کس نے عورت کہا؟ 4 مرحلے ہیں عورت کی زندگی کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے. عورت جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ ہوتا ہے. عورت جب بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں. عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. اب دور حاضر کی عورت اسلام سے اور کیا مانگتی ہے؟ پھر پچھلے دنوں بے نماز کا جلوس نکل آیا کہ ہمیں مردوں کے برابر مقام ملنا چاہیے. ہم نے کہا شرمائے، حیا کرو، تم عورت ہو اور عورت ہی رہو. کبھی مرد نے تو یہ اعتراض نہیں کیا کہ جنت ماں کے قدموں میں کیوں ہے؟ محنت میں کرتا ہوں، ملازمت میں کروں، تجارت میں کروں، سارا دن دھوپ پہ میں چلوں، میری وجہ سے گھر میں ساری رونقیں ہیں، اور جنت اس کے قدموں میں ہے کیوں؟ کبھی مرد نے اعتراض کیا؟ یہ اس لیے اعتراض نہیں کرتا کہ چلیے ماں کے قدموں میں ہے، لیکن ماں کے قدموں میں ہے نا. ماں کے قدموں میں جب جنت ہے تو اللہ سے ول ہے چشمے ماروشن دلے ماشا. ماشاء اللہ بیٹے کو اللہ نے یہ ظرف عطا کیا ہے کہ وہ تو ماں کا وقار دیکھ کر خوش ہوتا، لیکن پتہ نہیں اس دور کی ماں کو کیا ہو گیا. میرے عزیز دوستو، اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب کہ حالات میں عروج پر، جب گمراہی اور ضلالت کی اندھیری رات چھا گئی، تو قرآن سے پہلے تورات و انجیل بھی تو آسمانی کتابیں، انہوں نے فکر انسانی کو کیوں غائب نہیں؟ قرآن جواب دیتا ہے اس سلسلے میں. تورات بھی بدل دی گئی، انجیل بھی بدل دی گئی. تورات کو بھی بدل دیا ہوسکاروں نے اور انجیل کو بھی بدل دیا ہوسکاروں نے. وہ دونوں بدلی جا چکی تھی، بدل سکتی تھی اس
لیے بدل دی گئی. قیامت تک جو حقیقت نہیں بدل سکے گی وہ صرف اور صرف آمنہ کے لائے سے اترنے والا قرآن ہے. اس کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی, بڑی بڑی قومیں, بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر چلی گئی. کچھ پابند زمیں ہو گئی, کچھ کوشاں ہے کہ محمد کے قرآن کو بدل دیا جائے. لیکن 1400 سال کا سفر کر کے آج بھی آپ کے گھر میں بے داغ کھڑا. میں کہا کرتا ہوں آسمانی کتابوں میں قرآن یوں نظر آتا ہے جیسے بارات میں دولہا نظر آئے, یا 14ویں کی رات کے ستاروں کے انجمن میں جیسے 14ویں کا چاند نظر آئے. 1400 سال گزر جانے کے باوجود ناگوار سفر کر کے, انتہائی ناگوار سفر کر کے, 14 صدیاں عبور کر کے آپ کے پاس قرآن پہنچا ہے, بے داغ پہنچا ہے. اس کی جوانی میں آج بھی کوئی فرق نہیں. میرے عزیز دوستو, ہمارے حافظ صاحبان, ہمارے قاری حضرات کبھی کبھی شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. لسمینا کے دوستوں, سچی بات یہ ہے کہ قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے. دنیا کی ساری کتابیں اپنے ماننے والوں کے محتاج ہیں. ایک قرآن ہے جس کے ہم محتاج ہیں, وہ ہمارا محتاج نہیں. ہمارے بہت سے چوچلے برداشت ہو رہے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں, اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے کبھی کھول کے اس سے پوچھا نہیں کہ تیرا پیغام کیا ہے. خوب چومتے ہیں, آنکھوں پہ رکھتے ہیں. صبح جب جھوٹی گواہی دینے کے لیے یار لوگ جاتے ہیں کچہری تو قرآن سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں. اللہ کی کتاب مدد کرنا, جہاد پہ جا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود یہ زندہ حقیقت, یہ بیداغ دستور حیات, اس کا ہمارے گھر میں موجود ہونا بھی بہت بڑی بات.